باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور صاحب قرآن، اس کا جو پہلا حصہ تھا وہ آپ نے پہلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا۔ اب قرآن اور صاحب قرآن کا دوسرا حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دو دور بتائے گئے ہیں۔ ایک دور مکی دور کہلاتا ہے، جبکہ دوسرا دور جو ہے وہ مدنی دور کہلاتا ہے۔ پہلا جو مکی دور ہے اس کا جو آغاز ہے وہ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی اللہ کی طرف سے 40 سال کی عمر میں ملی، تب اس دور کا آغاز ہوا۔ یہ حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وحی کے آغاز سے ہجرت مدینہ تک۔ یہ ہمارے پیارے نبی کی زندگی کا مکی دور کہلاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی نزول وحی ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے 4 لوگ تھے۔ ان میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شامل تھیں۔ دوستوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے۔ انہوں نے آپ سے کوئی سوال نہ کیا اور آپ پر ایمان لے آئے دل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کے بعد ابتدا میں شروع میں 3 سال تک غیر اعلانیہ طور پر تبلیغ اسلام کا آغاز فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے چوری چھپے اللہ تعالیٰ کی دعوت کا کام شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 43 برس تھی جب آپ نے اعلانیہ تبلیغ دین کا آغاز فرمایا، یعنی کہ 3 سال تک آپ چوری چھپے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور جب آپ کی عمر مبارک 43 برس ہو گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلان کر دیا اور اپنی نبوت سب پر ظاہر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہور نبوت کے 5ویں سال پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، جب کفار مکہ نے بہت سارے مظالم آپ لوگوں پر ڈھانا شروع کر دیے، تو پہلی جو ہجرت تھی وہ کچھ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا 5واں سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہور نبوت سے 6 سال حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت ڈھارس بندھی، اور پہلے جو مسلمان چوری چھپے نماز ادا کرتے تھے وہ سر عام نماز ادا کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق کی بہادری اور دلیری جو تھی وہ سب کے سامنے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہور نبوت کے 10ویں سال جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں۔ عام الحزن یعنی غم کا سال۔ غم کے سال کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ان کی پہلی زوجہ محترمہ تھی، آپ نے بہت سارے جو ہے ہمارے پیارے نبی کے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا، اور جناب ابو طالب جو کہ ان کے چچا تھے، اور انہوں نے بچپن میں ان کی پرورش کا ذمہ جو ہے آپ کے سپرد کیا گیا تھا، اسے آپ نے بخوبی نبھایا۔ تو یہ 2 بہت اہم لوگ جب آپ کی زندگی سے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سال کو جو ہے عام الحزن کا سال قرار دے دیا گیا، یعنی غم کا سال۔ اس سال آپ جو ہے بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور نبوت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا۔ طائف کا سفر آپ سب بچوں کو یاد ہوگا کہ اس میں ہمارے پیارے نبی نے اسلام کی خاطر جو ہے وہ طائف کا سفر کیا تھا، دوسرے شہر تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر آپ نے جو ہے سب کو دین اسلام کی دعوت دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ معراج عطا فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات سے ملاقات اور ہم کلام ہونے کا خصوصی شرف حاصل ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے 7 آسمانوں کی سیر کروائی اور آپ کو خصوصی شرف حاصل ہوا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا۔ آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی، یعنی کہ جب کفار مکہ کے مظالم بہت حد تک بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ کفار مکہ کی مختلف سازشوں میں ایک سازش یہ بھی تھی کہ تمام لوگ مل کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے یہ ہجرت جو ہے وہ ظہور نبوت کے 13ویں سال میں فرمائی۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی کی زندگی کا مکی دور، جو کہ آپ کو میں نے بتایا اور آپ کو ساری باتوں کہ کون سے سال میں کون سی چیز جو ہے وہ ظہور ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہمارے پیارے نبی نے مدینہ ہجرت کی اور وصال تک آپ وہیں رہے۔ یہ دور جو ہے آپ کی زندگی کا مدنی دور کہلاتا ہے، اور یہ اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں کے لیے بہت اہم سال تھے۔ اس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء، اسلام کی سب سے پہلی مسجد، اور مسجد نبوی شریف کا سنگ بنیاد سن 1 ہجری میں رکھا، جو مسلمانوں کے لیے مرکز قرار پائی۔ یعنی کہ آپ نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد پہلے سال میں اسلام کی سب سے پہلی مسجد جو تھی مسجد قباء اور مسجد نبوی شریف کا سنگ بنیاد رکھا، جو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہم قرار پائی۔ انصار یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابہ کرام اور مہاجرین یعنی مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارے کا قیام سن 1 ہجری میں ہوا۔ اب جب ہمارے پیارے نبی نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی تو اس کے بعد تمام مسلمانوں نے بھی ہمارے پیارے نبی کے حکم پر آہستہ آہستہ کر کے اپنے گھر بار، اپنے مال مویشی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ ہجرت کی اور مدینہ تشریف لے آئے۔ اور پھر ہمارے پیارے نبی نے ایک انصار اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، یہ مواخات کہلایا، اور اس کا قیام بھی سن 1 ہجری میں ہوا تھا۔ مدینہ منورہ کے قریب یہود قبائل سے سن 1 ہجری میں سیاسی اور دفاعی معاہدہ ہوا، جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس کے درمیان میثاق وعدے کو کہتے ہیں، اور مدینہ میں چونکہ یہ وعدہ ہوا تھا اس لیے اس کو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بھی سن 1 ہجری میں واقعہ پیش آیا تھا۔ غزوہ بدر مسلمانوں کی شاندار فتح۔ غزوہ بدر کے واقعے سے آپ لوگ اگر واقف نہیں ہیں تو میں تھوڑا سا آپ کو اس میں بتاتی چلوں کہ یہ مسلمانوں اور کافروں کے مابین پہلی باقاعدہ جنگ تھی جو کہ ظہور ہوئی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 17 رمضان تھا، اور 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے اپنی حکمت کے ذریعے مدد کی اور مسلمانوں کو ایک شاندار فتح دی گئی۔ تحویل قبلہ، تحویل کہتے ہیں بدل جانے کو، ٹھیک ہے، تو تحویل قبلہ پہلے حضرت اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام مسلمان بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تمام عیسائی، تمام یہودی بھی اسی جانب منہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور جو تھا وہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا تھا۔ پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور کہا کہ ہم نے آپ کا رخ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ گھوم جاؤ اپنی ایڑیوں پر، مطلب آپ کا رخ جہاں پر بھی ہے آپ ایڑیوں کے بل بالکل گھوم کر جو ہے اپنا رخ دوسری طرف کر لو، ٹھیک ہے۔ پھر ہے روزے کی فرضیت، صدقہ فطرانے کی جو رقم ہے وہ
عید الفطر سے پہلے یا رمضان کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ ہر مسلمان جو ہے وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ اور نماز عید الفطر کا حکم سن 2 ہجری میں ہوا۔ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ سن 2 ہجری میں ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی کی ہجرت کرنے کے دوسرے سال۔ اب غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد بہت سارے غزوات ہوئے، اور اس کے لیے میں آپ کو سن بتاتی چلوں گی کہ یہ کون سی سن ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد غزوہ احزاب، جس میں کفار کی شرمناک شکست ہوئی تھی، یہ واقعہ سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ صلح حدیبیہ، مسلمانوں کی کھلی فتح سن 6 ہجری میں ہوئی۔ صلح حدیبیہ میں کچھ ایسی شرائط رکھی گئی تھیں جس میں جو سب کی سب مسلمانوں کے خلاف تھیں، اور مسلمانوں کو اس سال حج کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بدلے میں صلح حدیبیہ کا ایک موقع پیش آیا، اور اس میں کچھ شرائط رکھی گئیں کفار کی طرف سے۔ وہ تمام کی تمام شرائط مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام شرائط مان کر اس سال حج نہ کیا اور واپس مدینہ تشریف لے آئے، لیکن وہ جو تمام شرائط مسلمانوں کے خلاف تھیں، وہ مسلمانوں کے حق میں ایسی اللہ تعالیٰ نے مثبت ثابت کی کہ مسلمانوں کو ایک کھلی فتح صلح حدیبیہ کی شکل میں ملی۔ فتح خیبر، یہود کی شکست سن 7 ہجری میں ہوئی۔ فتح مکہ، کعبۃ اللہ کا 360 بتوں سے پاک ہونا اور سرزمین عرب میں اللہ کے دین کا غلبہ سن 8 ہجری میں ہوا۔ کفار نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے تھے اور ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ ہمارے پیارے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر، جب مکہ فتح ہو گیا، ہمارے پیارے نبی ایک ایک بت کے پاس جاتے جاتے اسے توڑتے جاتے اور کہتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ واقعہ سن 8 ہجری میں پیش آیا۔ غزوہ تبوک، سلطنت روم کے خلاف سن 9 ہجری میں ہوا۔ اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے منافقین نے مسجد درار تعمیر کی، جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پر گرانے اور جلانے کا حکم کیا۔ وہ اس کو گرانے اور جلانے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ کافروں نے یہ مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے بنائی تھی۔ وہ بظاہر تو مسلمانوں کے سامنے یہی کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، جبکہ وہ اپنے بغلوں میں بت چھپا کر مسجد میں لاتے اور نماز پڑھتے۔ تو ہمارے پیارے نبی کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے ارادہ اور ان کی جو حرکت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور اللہ کے حکم پر آپ نے اس مسجد کو گرانے اور جلانے کا حکم دے دیا۔ حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں ہوا، جب تمام عالم عرب پر اسلام کا غلبہ پھیل گیا اور ہمارے پیارے نبی نے اپنے دین کی تمام تعلیمات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گھر کے حج کا حکم دیا۔ یہ واقعہ سن 10 ہجری میں پیش آیا، اور کم و بیش 1.5 لاکھ کے ساتھ قریب صحابہ کرام جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکل پڑے۔ آپ نے اس موقع پر ایک تاریخی خطبہ دیا جو کہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ واقعہ سن 10 ہجری میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ماہ ربیع الاول بروز پیر سن 11 ہجری میں ہوا۔ یوں آپ کے جو ہے زندگی کا اختتام ہوا اور آپ اس دنیا سے جو ہے پردہ فرما گئے۔ یہ تھا صاحب قرآن کا دوسرا حصہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔